مرکز کی شان و شوکت احمد رضا کی رنگت، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا۔ ذکر کر رہے ہیں اشعار میں کہ جن مسائل پر دوسرے لوگوں کے قول پر فتویٰ دیا گیا ہے ان مسائل کی طرف اشارہ فرماتے ہیں۔ سب سے پہلا تو کل گزرا کہ عبادات میں امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قول پر فتویٰ ہے، اور دوسرا آج یہ بیان فرمایا کہ البحر الرائق شرح کنز الدقائق فصل الحبس سے تھوڑی سی پہلے یہ مسئلہ مطلب یہ ہے کہ ذکر کیا گیا ہے کہ قضا سے متعلق جتنے مسائل ہیں، فیصلے سے قضا سے متعلق جو بھی مسائل ہیں ان مسائل میں فتویٰ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قول پر ہوگا۔ وجہ اس کی یہ پیش کی ہے کیونکہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو چونکہ قضا کے معاملے میں تجربہ زیادہ حاصل ہے اور علم چونکہ قضا کے معاملے میں تجربے کے لحاظ سے علم وسیع ہے، اس بنیاد پر چونکہ زیادتی تجربہ کے پیش نظر امام ابو یوسف کے قول پر مسائل قضا میں فتویٰ دیا جائے گا، جیسا کہ البحر الرائق کتاب کے اندر یہ بات موجود ہے۔ یوں ہی البزازیہ کے اندر کتاب باب القضاء کے اندر بھی یہ مسئلہ ذکر کیا گیا ہے کہ مسائل قضا میں چونکہ تجربے کی بنیاد پر امام ابو یوسف کے قول پر فتویٰ دیا جائے گا۔ اسی بنیاد پر زیادتی تجربہ کی بنیاد پر ایک مسئلہ یہ بھی یعنی اس دوران آیا تھا کہ صدقہ یعنی حج نفل سے کہ بالمقابل صدقہ اور خیرات افضل ہے یا حج نفل افضل ہے، تو امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پہلے تو مطلب یہ ہے کہ صدقے کی افضلیت، صدقے کے بارے میں یہ قول کیا کہ صدقہ افضل ہے حج نفل کے بالمقابل، کہ چونکہ جب وہ حج کرے گا تو مطلب یہ ہے کہ مشقت حج کی آپ نے پہچان لی، اور مشقت جب پہچان لی تو پہلے تو اس کا قول کیا امام اعظم نے کہ صدقہ مطلب یہ ہے کہ حج تطوع افضل ہے، پہلے یہ مسئلہ تھا کہ نفل جو حج ہے وہ زیادہ بہتر ہے اور صدقہ بعد کی چیز ہے۔ لیکن امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ دیکھا کہ حج میں مشقت ہے بہت، حج نفل ہے اور حج میں مشقت بہت زیادہ ہے، بہت محنت کرنا پڑتی ہے حج میں، عمرے میں ہی جا کر کے دیکھ لو آپ، عمرے میں ہی اتنی بھیڑ ہوتی ہے کہ اگر کوئی ہارٹ کا پیشنٹ ہے بیمار ہے تو اس کے لیے دقت ہو جاتی ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے بھیڑ میں، ہارٹ کے بیمار، دل کا جو بیمار ہوتا ہے اور بھیڑ میں جانے سے کتراتا ہے، لیکن جب آپ طواف کرتے ہیں تو بھیڑ شروع ہو جاتی ہے۔ عمرے کے طواف میں بھی اتنی بھیڑ ہوتی ہے کہ 7 چکر، کبھی کبھی اتنی بھیڑ ہوتی ہے 7 چکر بہت دیر میں لگتے ہیں، دھیرے دھیرے چلتے ہیں، اور جتنا کعبہ معظمہ کے قریب ہوتا ہے انسان عمرہ طواف کرنے والا اتنی جلدی وہ مطلب 7 چکر نپٹا لیتا، اور جتنا دور سے آتا تو چونکہ کشادگی ہوتی ہے تو دیر سے پھیر ہے تو دیر سے آئے گا۔ اس بنیاد پر جب وہ 7 چکر پورے کر لیتا ہے پھر نکلتا ہے، اس کے بعد جو ہے پھر 2 رکعت نماز پڑھتا ہے مقام ابراہیم کے پاس، آب زمزم نوش کرتا ہے، اس کے بعد بھیڑ بہت زیادہ وہاں ہوتی ہے صفا مروہ کی سعی کے درمیان، وہاں بھی مطلب گرمی کے موسم میں خاص کر، تو پورا عمرہ کرنے میں معتمر بظاہر تھک جاتا ہے، اس کی ٹانگوں میں درد ہوتا ہے، مشقت ہوتی ہے اس کو۔ تو میرا مقصد یہ ہے کہ جب عمرے میں چونکہ عمرہ ہم نے کیا ہے، ہمارے ساتھ تو ہماری چھوٹی بیٹی بھی تھی 1-1.5 سال کی، تو وہ میرے کاندھے پر رہتی تھی، ہمارا بھائی بھی ساتھ تھا،
تو مطلب یہ ہے کہ اس کی اہلیہ بھی اور ہماری اہلیہ ہم. تو اب جب عمرہ کرتے تھے تو وہ گود میں رہتی تھی تو روتی تھی، کیونکہ لمبے لمبے لوگ، بھائی تعفن بہت زیادہ گرمی کا. اس کے بعد اسے یہاں بٹھایا جاتا تھا تو وہ کچھ آرام سے رہتی تھی، اسے ہوا لگتی تھی، وہ اس کی گردن یہاں سے اونچی لوگوں سے ہو گئی تو تھوڑا اسے ہوا آتی تھی. تو اس طریقے سے 7 چکر بڑی مشکل کے ساتھ بچے کے ساتھ، مطلب بچے کے ساتھ اور زیادہ دقت پڑتی ہے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں. تو ایسے اس طریقے سے تو جب عمرے کی مشقت کا یہ عالم ہے تو حج کا ٹائم ایک، تاریخ ایک، وقوف عرفات میں ٹھہرنے کی تاریخ ایک، مزدلفہ میں ٹھہرنے کی تاریخ، مینا میں جانے کی تاریخ ایک، اور طواف زیارت جو ہے مطلب بھیڑ وہ اللہ اکبر. تو امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مطلب یہ ہے کہ جب حج کی مشقت کو جانا اور پہچانا کہ حج میں مشقت زیادہ ہے تو آپ نے رجوع کر لیا، آپ نے اس سے رجوع کر لیا اور کہا کہ صدقہ افضل ہے حج تطوع کے بالمقابل. سمجھے؟ تو شرح بیری میں جو اشباہ پر شرح بیری ہے اس میں یہ مطلب یہ ہے کہ اضافہ ہے کہ فتویٰ شہادات میں بھی امام ابو یوسف کے قول پر ہوگا، اس میں اتنا اضافہ اور ہے. اس کے بعد علامہ شامی صاحب نے یہ کہا ہے یہ شہادات جو ہیں یہ توابع قضا سے ہیں. قضا میں تو امام ابو یوسف کے قول پر فتویٰ دیا جائے گا، لیکن شہادات میں کیا ہے؟ شہادات یہ توابع قضا سے ہیں. اور البحر الرائق نامی کتاب کے کتاب الدعوہ میں یہ عبارت ہے کہ اگر مدعا علیہ خاموش رہا اور جواب نہیں دیا، یعنی جس کے خلاف مدعی نے دعویٰ کیا ہے وہ خاموش رہا اور اپنے صفائی میں کوئی بولا نہیں، وہ جواب نہیں دیا، تو اب اس کو مطلب یہ ہے کہ امام اعظم اور امام محمد کے نزدیک منکر کے درجے میں اتار لیا جائے گا. اور البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، اب اس سے کیا لی جائے گی؟ قسم لی جائے گی. جب وہ خاموش رہا اور جواب نہیں دیا تو منکر کے درجے میں اتار کر کے اس کو مطلب یہ ہے کہ قسم کھلائی جائے گی. یہ طرفین کے نزدیک ہے، اور البحر الرائق کے اندر یہ کتاب الدعوہ میں یہ عبارت موجود ہے. لیکن قاضی ابی یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک یحبس الی ان یجیب کا لفظ ہے کہ اس کو قید کر لیا جائے گا یہاں تک کہ وہ جواب دے. جب تک جواب نہیں دیتا ہے اس کو روکا جائے گا وہیں، جیسے کہ امام سرخسی نے کہا ہے. اور فتویٰ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قول پر ہے ان میں اور ان مسائل میں بھی جو قضا سے متعلق ہیں، جیسے کہ قنیہ اور بزازیہ کے حوالے سے کہا گیا. اسی لیے فتویٰ مطلب اس طور سے میں نے دیا ہے کہ اس کو جواب دیے جانے تک روکا جائے گا، یہ علامہ شامی نے فرمایا ہے. یہاں تک بات ہو گئی مکمل. اس کے بعد پھر تو ذوی الارحام کو وارث قرار دینے کے مسائل ہیں جناب. ذوی الارحام جو رشتہ دار ہیں ان کو ان کی توریث کے جو مسائل ہیں ان میں فتویٰ امام محمد کے قول پر ہوگا. دیکھیے الگ الگ امام ابو یوسف قضا، اسی لیے قاضی ابی یوسف ان کو کہتے ہیں، مہارت بہت زیادہ تھی. اور امام محمد توریث ذوی الارحام میں زیادہ ماشاء اللہ بہت زیادہ تجربہ. اس میں یہ بیان کیا کہ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ ملتقى الملتقى اور اس کے علاوہ دیگر کتب میں اس کے متن میں اور ذوی الارحام پر تقسیم کے سلسلے کا جو مسئلہ ہے کہ کیسے ذوی الارحام کو بانٹا جائے گا، ان تمام میں ملتقى وغیرہ کے متن میں یہ مسئلہ موجود ہے کہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قول پر فتویٰ دیا جائے گا. ایک کتاب ہے سکب الانہر، تو سکب الانہر کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ تمام ذوی الارحام کی توریث میں امام محمد کے قول پر فتویٰ دیا جائے گا. اور یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی 2 مشہور روایتوں میں سے ایک مشہور تر روایت ہے، اسی پر فتویٰ لوگوں نے دیا ہے. اور شیخ سراج الدین نے اپنی یعنی فرائض کی شرح میں اس کو ایسے ہی بیان کیا ہے. اور حاکم صدر شہید نے کافی کے اندر یہ کہا ہے کہ امام محمد کا قول اشہر الروایتین عن ابی حنیفہ یہ تمام ذوی الارحام کے ساتھ متعلق ہے، بعض ذوی الارحام کے ساتھ نہیں ہے.
اور اسی پر الحمدللہ مطلب یہ ہے کہ لوگوں نے فتویٰ بھی قائم کیا ہے۔ یہ 3 مسائل ہو گئی، اسے دیکھ لیں۔ آج کو ملا کر کے 2 ہو گئے اور کل کا ملا کر کے 3۔ الثانیۃ ما فی البحر قبیل فصل الحبس، دوسرا مسئلہ وہ ہے جو البحر الرائق کے اندر ہے، حبس کی فصل سے تھوڑا پہلے۔ فرماتے ہیں وفی القنیہ من باب المفتی الفتوی علی قول ابی یوسف فیما یتعلق بالقضاء، اور کہا ہے کہ قنیہ نامی کتاب میں باب المفتی کے اندر، قنیہ کے باب المفتی میں یہ کہا ہے کہ مسائل قضاء میں، یا جو قضاء سے متعلق مسائل ہیں، تو زیادتی تجربہ کی بنیاد پر اس میں فتویٰ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قول پر ہوگا۔ وَقَضَى فِي الْبَزَّازِيَةِ مِنَ الْقَضَاءِ، اور یوں ہی بزازیہ کی کتاب باب القضاء میں یہ بات ہے۔ انتہا، یہ بات مکمل ہوئی۔ اے لحصول زیادت العلم بتجربۃ، یعنی تجربے کی بنیاد پر علم کی زیادتی کے حصول کے پیش نظر۔ وَلِهَذَا رَجَعَ أَبُو حَنِيفَةَ عَنِ الْقَوْلِ بِأَنَّ الصَّدْقَةَ أَفْضَلُ مِنْ حَجِّ التَّطَوُّعِ، اسی بنیاد پر امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس بات سے رجوع کر لیا ہے کہ صدقہ یہ حج نفل کی بنسبت افضل ہے۔ لما حج وعرف مشقتہ، جب آپ نے حج کیا اور حج کی کس کو پہچان لیا؟ مشقت کو پہچان لیا۔ بہت سارے لوگوں کا انتقال چلتے چلتے ہو جاتا ہے زیادہ گرمی کی وجہ سے، اور گرمی میں ہی حج ہوتا ہے، اسی لیے اوپر سے گلاب چھڑکتے رہتے ہیں، اور حاج ایک بوتل ہوتی ہے پانی کی، ایک ایک گھونٹ پیتا رہتا ہے، وہ چلتا رہتا ہے، کھانا بالکل نہیں کھاتا حاجی زیادہ، کیونکہ باوضو رہنا ہے، پانی بھی نہیں پیتا زیادہ، اور لانگ ٹائم تک باوضو رہنا رہتا ارکان ادا کرتے وقت۔ کھانا جب زیادہ کھائے گا، پانی جب زیادہ پیے گا تو حاجت ہوگی۔ اس بنیاد پر بڑی احتیاط سے چلتا ان دنوں میں، وہ لوگ کہتے بھی ہیں۔ فرماتے ہیں زیادہ فی شرح البیر علی الاشباہ، اشباہ پر شرح بیری میں یہ اضافہ ہے، ان الفتوى علی قول ابی یوسف ایضا فی الشہادات، شہادات میں بھی امام ابو یوسف کے قول پر فتویٰ ہوگا۔ میں کہوں گا لیکن یہ توابع قضا سے ہے، اور البحر الرائق کے کتاب الدعوہ میں ہے، لو سکت المدعا علیہ، اگر مدعا علیہ خاموش رہا، ولم یجب، اور جواب نہ دیا، ینزل منکرا عندہما، تو اب ان کے دونوں کے نزدیک، طرفین کے نزدیک وہ منکر کے درجے میں اتار لیا جائے گا۔ اما عند ابی یوسف، لیکن امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک، فیحبس الی ان یجیب، جواب دیے جانے تک وہ قید میں رکھا جائے گا، کما قال الامام السرخسی، جیسے کہ امام سرخسی نے کہا ہے، اور فتویٰ امام ابو یوسف کے قول پر ہوگا ان میں جو قضا سے متعلق ہیں، جیسے کہ قنیہ اور بزازیہ کے اندر۔ اسی لیے فتویٰ یہ دیا گیا میری طرف سے کہ وہ جواب دیے جانے تک قید میں رہے گا۔ الفتویٰ علی قول محمد فی توریث ذوی الارحام، ذوی الارحام کی وراثت میں وارث قرار دینے میں فتویٰ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قول پر ہوگا۔ الثالثہ ما فی متن الملتقى وغیرہ فی مسئلۃ القسم علی ذوی الارحام، تیسرا مسئلہ وہ ہے جو ملتقى وغیرہ کے متن میں ہے، یعنی ذوی الارحام کی تقسیم کے مسئلے میں جو کہا ہے۔ وبقول محمد یفتیٰ، اور امام محمد کے قول پر فتویٰ دیا جائے گا۔ سکب الانہر کے اندر کہا اے فی جمیع توریث ذوی الارحام، یعنی تمام ارحام کی، مطلب ذوی الارحام کی وراثت کے مسئلے میں، اور یہ 2 روایتوں میں سے سب سے مشہور تر روایت ہے امام اعظم کی، اور اسی پر فتویٰ دیا جاتا ہے۔ قضا قالہ الشیخ سراج الدین فی شرح فرائضہ، یہی فرمایا ہے شیخ سراج الدین نے فرائض کی شرح میں، اور کافی میں یہ کہا وقول محمد اشہر الروایتین عن ابی حنیفہ فی جمیع ذوی الارحام، امام محمد کا قول کہ یہ 2 روایتوں میں سے امام اعظم سے مشہور تر روایت ہے، یہ تمام ذوی الارحام کے بارے میں ہے۔ وعلیہ الفتویٰ، اور اسی پر یہ ہے کہ فتویٰ ہے۔ چوتھا اور آخری مسئلہ یہ ہے
آپ نے کتابوں میں اصول کی کتابوں میں پڑھا ہوگا استحسان اور قیاس. قیاس جلی ہے اور استحسان قیاس خفی ہے. تو کبھی کبھی جب قیاس یعنی خفی کا اثر جب طاقتور ہوتا ہے تو قیاس جلی پر اس کو مقدم کیا جاتا ہے کیونکہ اس کا اثر بہت زیادہ مضبوط ہوتا ہے. آپ نے نور الانوار کے اندر مطلب یہ ہے کہ اس طریقے کے مسائل پڑھے ہوں گے. پرندوں کے درندوں کا مسئلہ بھی پڑھا ہوگا کہ پرندوں کے درندوں میں مطلب اس کی چونچ ناپاک نہیں ہے بلکہ پاک ہے. تو وہاں یہ بحث کی جاتی ہے کہ قیاس یہ چاہتا کہ وہ بھی مطلب قیاس جلی کے اعتبار سے منع ہونا چاہیے اس کا جھوٹا، لیکن قیاس خفی جو استحسان ہے اس کا اثر کیا ہے؟ مضبوط ہے. کہا یہ گیا ہے کہ چونکہ وہ ہڈی کی مانند ہے، اس میں کوئی چیز سرایت نہیں کرتی ہے، اس بنیاد پر اس قیاس خفی کو قیاس جلی پر مقدم کر کے اس کو آگے رکھا جائے گا اور اس کو ترجیح دی جائے گی. ایسے بہت سارے مسائل ہیں وہ دیکھیے بیان فرمائے ہیں. الرابعہ ما فی عامۃ الکتب، عامۃ الکتب سے مراد نور الانوار وغیرہ بھی ہیں. چوتھا مسئلہ یہ ہے جو عام کتابوں میں یہ ہے کہ اذا کان فی مسئلۃ قیاس و استحسان، جب کسی مسئلے میں قیاس بھی ہو اور استحسان بھی ہو تو ترجح الاستحسان علی القیاس. ترجح تو استحسان کو کس پر راجح قرار دیا جائے گا؟ یعنی استحسان کو راجح قرار دیا جائے گا قیاس پر. الا فی مسائل، مگر چند مسائل میں نہیں. اور وہ 11 کتنے 11 مسئلے ہیں علی ما فی اجناس الناطفی، جیسے کہ کس کتاب کے اندر ہے؟ اجناس ناطفی میں 11 مسئلے. وہی ابھی دیکھتے ہیں کچھ، یہ دیکھنا ضرور ہے. وذکرھا العلامہ ابن نجیم فی شرحہ علی المنار، اور ان کو علامہ ابن نجیم نے اپنی جو منار پر شرح لگائی ہے اس میں بھی ان مسائل کو ذکر کیا ہے. پھر یہ بیان کیا ہے کہ نجم الدین نصفی نے ان کو مطلب یہ ہے کہ 22 تک پہنچا دیا ہے. نجم الدین نصفی نے ان کو کہاں تک پہنچا دیا ہے؟ اور اس سے پہلے تلویح کے حوالے سے یہ ذکر کیا ہے کہ صحیح یہ ہے کہ رجحان کا معنی وہاں راجح کے ذریعے عمل کا متعین کرنا ہے اور مرجوح پر عمل کو ترک کرنا ہے، یہ مطلب ہے رجحان کا. اور فخر الاسلام بزدوی کے ظاہری کلام یہ ہے کہ انہ الاولویہ حتی یجوز العمل بالمرجوح، یعنی یہ اولویت سے متصف ہے یہاں تک کہ عمل مرجوح پر جائز ہو. مطلب یہ ہے کہ جب دو جگہ یہ قیاس اور استحسان آ جائیں تو اب اگر اثر اس کا یہ چند مسائل میں قیاس کو پہلے لیا جائے گا اولا ہے، اور اگر مرجوح کو دیکھا جائے گا تو اس کی وجہ تلاش کی جائے گی. تو اس حساب سے انہوں نے بیان کیا.